شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شوال ذیقعد 5 ہجری مارچ 627 عیسوی میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پر راضی کیا اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ یاد رہے کہ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی، جیسے آج کل امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی اتحادی افواج کہلاتی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اگر ہلاکتوں کی اور شہادتوں کی بات کی جائے اور تخمینہ لگایا جائے کہ کس طرح سے ایک تجزیہ پیش کیا جائے تو یہ جنگ مسلمانان مدینہ اور قریش مکہ کے درمیان تھی۔ دونوں جانب کے قائدین کا ذکر کیا جائے تو ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو دوسری جانب ابو سفیان اپنے قبیلوں کی قیادت کر رہا تھا۔ اور افرادی قوت کی بات کریں تو افرادی قوت میں 3000 افراد شامل تھے جو مسلمانان مدینہ کی طرف سے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں 3000 تقریباً افراد تھے اور دوسری جانب تقریباً 10,000 افراد تھے، ان کا مقابلہ تھا۔ اگر نقصانات کی بات کی جائے تو 6 شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا مسلمانان مدینہ کو اور 8 ہلاکتوں اور کثیر مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پس منظر میں اگر جائیں تو جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں معاہدہ طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلے بنی نذیر کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب شتر سوار یعنی اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرا کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 عیسوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتش کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم سے ہیں اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا، جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی، ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو کھلتے دیکھا
یعنی وہ محل جو یمن اور سنوا میں موجود ہیں ان کو کھلتے ہوئے دیکھا۔ دوسری مرتبہ جب بجلی چمکنی تو میں نے شام و مغرب کا کاخائے سرخ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخائے کسرا میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے، یعنی یہ پوری سلطنت اور دوسری جانب یہ تمام محلات جنہیں سرخ محل کہا جاتا ہے، کاخائے سرخ اور کاخائے کسرا، یہ میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے، تخسیر کر لیے جائیں گے۔ 20 دن میں خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی، اور اتنی چوڑی تھی کہ گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ اندرونی محاذ کی بات کی جائے تو خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بیرونی محاذ کی بات کی جائے تو ایمان کفر کے مقابلے پر اس محاذ میں کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں، عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود عرب کا مشہور سرما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کا للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے دارو کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ علی نے آمادگی ظاہر کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور تیسری دفعہ پھر پوچھا۔ تینوں دفعہ علی ہی تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا، یعنی کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر علی نے قتل کر دیا۔ باقی فرار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ احزاب میں اس کے بعد پھر پھوٹ پڑ گئی، یعنی وہ تمام قبائل جو یہاں پر موجود تھے ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش، غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بددلی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ گئی۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دیں۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذوالقعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید جانی و مالی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیں۔ اگر اس کے نتائج کے بارے میں بات کی جائے اور اس کے پیش منظر کے بارے میں بات کی جائے تو اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ احزاب میں آیات نمبر 9 سے 25 نازل ہوئیں۔ اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں۔ یہودی قبیلے بنی قریظہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں، چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدائی احکام کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی، جسے غزوہ بنی قریظہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ وہ غزوہ ہے۔ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنی قریظہ رہتا تھا جس کے ساتھ مسلمانوں نے امن کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ غزوہ خندق میں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی جو خدا کے فضل سے ناکام ہو گئی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور عہد شکنوں کو ہلاک کر دیا۔ اس میں بھی مکمل تفصیل کی اگر بات کی جائے تو مکمل تفصیل اس میں نظر نہیں آتی۔ غزوہ خندق کے دوران مشرکین و یہود نے مدینہ کے اندر رہنے والے قبیلے بنی قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی
ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اپنی قدیم فطرت کے مطابق دغا کیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنی قریظہ کی طرف بھیجا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو اس کی اطلاع خفیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ یہ بات درست نکلی۔ بنو قریظہ کو شک تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کریں اور قریش پیٹ پھیر کر چلے جائیں تو اچھا نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے قریش سے کچھ ان کے لوگ بطور یرغمال مانگے جسے قریش نے اپنی توہین سمجھا۔ اس دوران مسلمان یہودی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے راتوں کو 500 سواروں کا گشت شروع کیا اور نعرہ تکبیر لگا کر بزدل یہودیوں کا جگر پانی کرتے رہے۔ انہی وجہ سے بنی قریظہ عملی طور پر حملہ نہیں کر سکے تھے، اور یہ جو حج ہوئی تھی 30 ذوالقعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 سپاہیوں کے ساتھ بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جائے۔ نماز عصر قلعہ بنی قریظہ کے پاس پڑی گئی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس دوران تیر اندازی کے علاوہ کوئی جنگ نہ ہوئی، مگر بنی قریظہ سمجھ گئے کہ ان کی خیر نہیں ہے اور مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ اپنا مال لے کر مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ پھر بنی قریظہ نے پیشکش کی کہ وہ اپنا مال بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی جان بخشی کی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر بنی قریظہ مدینہ سے چلے گئے تو وہ بھی بنی نذیر جیسے دیگر یہودی قبائل کی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ جب یہودی محاصرے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے دیرینہ دوست ابو لبابہ کو ان کے پاس مشورے کے لیے بھیج دیں۔ ابو لبابہ اسلام لے آئے تھے۔ جب ابو لبابہ بنی قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں؟ تو ابو لبابہ نے اوپر سے کہہ دیا کہ ہاں حوالے کر دو، مگر ہاتھ کو گردن پر پھیر کر اشارے سے ان کو بتا دیا کہ وہ گردن مار دیں گے۔ اس طرح ابو لبابہ نے مسلمانوں سے ایک طرح کی خیانت کی۔ انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور کئی دن تک بندھے رہے جب تک خدا نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رسیاں نہ کھولی۔ ابو لبابہ تا زندگی اپنی توبہ پر قائم رہے اور محلہ بنی قریظہ میں ساری زندگی قدم نہیں رکھا۔ اس واقعے کے بعد بنی قریظہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ بنی قریظہ ہی کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں لگنے والے ایک تیر کی وجہ سے زخمی تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مردوں کو قتل کر دیا جائے جو عہد شکن ہیں، عورتوں کو اسیر کیا جائے اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ 2 وجوہ سے ہوا تھا۔ ایک یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات کے مطابق اس قسم کی عہد شکنی کی سزا موت تھی، اور دوسرا یہ کہ بنی قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ اگر وہ دغا کریں گے تو ان کو قتل اور عورتوں کو اسیر کر کے ان کا مال ضبط کرنے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ چنانچہ 700 یہودیوں کو علی زبیر اور قبیلہ اوس کے کچھ افراد نے قتل کیا۔ اس جنگ کے مال غنیمت میں بہت سی شراب بھی شامل تھی جسے زمین پر بہا دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔